شروع ہو گئے تو مجھے بہت عجیب فیلنگز آ رہی تھی۔ میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے اپنے موبائل پر سورہ یاسین لگا دی۔ بس سورہ یاسین لگنے کی دیر تھی کہ ہر چیز غائب ہو گئی اور میں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ گیا۔ اور صبح میرا بھائی گیا اور وہ موٹر سائیکل لے کر آیا۔ مجھے تقریباً 5 دن بخار رہا۔ اس واقعے کی وجہ سے تو میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا، اپنے موبائل میں قرآنی آیات ضرور رکھا کریں، کیونکہ جب کچھ بھی کام نہیں آتا تو اللہ کا کلام آپ کے کام آتا ہے۔ میرا واقعہ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میں سردار عرفان باغ آزاد کشمیر سے ہوں۔ میں آپ کی کہانیاں بہت دلچسپ سے سنتا ہوں، چاہے کسی گھر مہمان بھی گیا ہوں، وہاں بھی رات کو آپ کی سٹوریز مشہور ہو جاتی ہیں۔ آج میں نے سوچا آپ کو ایک کہانی بھیج دوں۔ یہ میری آپ کے چینل پر پہلی کہانی ہے۔ امید ہے آپ ضرور شیئر کریں گے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا، خود سے درست کر لینا۔ میں کشمیر باغ سے ہوں۔ کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اتفاق سے میرا کزن بھی میرے ساتھ تھا۔ اسلام آباد سے کام نپٹا کر میں کشمیر واپس روانہ ہوا۔ ویسے تو ہمارا راستہ کوٹلی ستیاں سے آسان پڑتا تھا، مگر اس دن بارش ہوئی تھی اور سردی کا آغاز ہو چکا تھا۔ مری میں پہلے برف باری ہوئی تھی تو میں نے سوچا مری کے راستے سے ہی واپس چلتا ہوں، تھوڑا انجوائے بھی کر لوں گا، ساتھ کزن بھی ہے، کچھ تصویریں اور ویڈیوز بھی بنا لیں گے۔ خیر پلان رات کا بنایا اور رات 8 بجے اللہ کا نام لے کر نکل پڑا۔ میں بائک پر آتا جاتا ہوں، اس لیے سوچا راستے میں کہیں رک جاؤں گا تاکہ رات کا سفر اور مزہ دے۔ جب موٹر وے کراس کی تو آگے ایک شارٹ کٹ راستہ ہے بائی پاس کا، اور ایک مری سے نتھیا گلی کی طرف۔ میں نے فیصلہ کیا کہ بڑے راستے سے جائیں گے۔ کھانا کھانے کے لیے رکے اور دوبارہ سفر شروع کیا۔ سخت سردی تھی اور ہر طرف اسموک چھائی ہوئی تھی، مگر اس سردی کا بھی اتنا ہی مزہ تھا۔ مجھے ویسے بھی ٹھنڈ اور اکیلے پن کا بہت شوق ہے، تاکہ دنیا کی بھیڑ سے الگ ہو کر کچھ سکون حاصل کر سکوں۔ خیر جب میں نتھیا گلی پہنچا اور وقت دیکھا تو تقریباً رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں بائک چلا رہا تھا اور ساتھ میرا کزن بیٹھا تھا۔ جب ہم ایک دیوار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں، جیسے کوئی ہمارے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ چونکہ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور بائک ہونڈا تھی، اس کی آواز میں کچھ اور سنائی دے رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں، تمہارا وہم، آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ میں خود بھی پڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایسا ہوا جیسے کسی نے میری بائک کو ایک طرف سے دھکا دیا۔ ہم گرتے گرتے بچے۔ میں نے فوراً بائک روکی اور جائزہ لیا۔ ہر طرف خوب اندھیرا تھا، صرف بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب دوبارہ بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو بائک جھٹکے کھا کر بند ہو گئی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھا تو پیٹرول بھی پورا تھا اور بظاہر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں ڈرا نہیں، بس کزن کو اپنے سے آگے کھڑا کر دیا تاکہ وہ نہ ڈرے۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا تاکہ اس کا دھیان بٹے، مگر مجھے اچھی طرح احساس تھا کہ میری بائک کے بالکل پیچھے کوئی چل رہا ہے، حالانکہ نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر پائل کی آواز آنے لگی۔ اسی وقت اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ایسا لگا جیسے میرا جسم بھاری ہو رہا ہے اور میں چل نہیں پا رہا۔ میں نے بائک ایک طرف کھڑی کی اور کزن کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور ساتھ سورہ یاسین بھی۔ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ معلوم تھا، مگر میں ذرا بھی ڈرا نہیں، بس کزن کی فکر تھی۔ میں نے اسے بھی پڑھنے کو کہا اور وہ بھی پڑھنے لگا۔ اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور ایسا محسوس ہوا جیسے کچھ عورتیں ہیں جو لڑتی جھگڑتی ہماری طرف آ رہی۔ میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا۔ جب وہ ہمارے قریب پہنچنے لگیں تو اچانک ان کی باتوں کی آواز بند ہو گئی اور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اتنے میں ایک ٹرک کی لائٹ ہماری طرف پڑی تو ہوا اور آوازیں دونوں بند ہو گئی۔ میں فوراً ٹرک کے قریب گیا اور اسے روکا۔
ٹرک میں 3 آدمی تھے. میں نے سب واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا آپ بائک سٹارٹ کریں, ہم رک گئے, آپ ہم سے آگے چلیں, ہم آپ کے پیچھے ہوں گے کوہالہ تک. میں نے بائک سٹارٹ کی, ایک ہی کک میں سٹارٹ ہو گئی. میں نے کزن کو بٹھایا اور ان کے آگے آگے چل پڑا. کوہالہ پہنچ کر وہ لوگ رک گئے. میں ان سے ملا, شکریہ ادا کیا اور اپنے راستے چل دیا. جب دھیر کوٹ سے نکلے اور آگے غازی آباد ٹھنڈی کسی کے علاقے سے گزرے تو پھر وہی پائل کی آواز ہمارے ساتھ ساتھ چلنے لگی. جتنی میں بائک کو رفتار دیتا اتنی ہی پائل کی آواز تیز ہو جاتی اور بائک اچانک بہت بھاری محسوس ہونے لگی. میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور حفاظتی حصار باندھ کر بائک چلانا جاری رکھا. وہ پائل کی آواز تقریباً 30 منٹ تک ہمارا پیچھا کرتی رہی. جب ہم ایک پل کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ پل کے کنارے ایک بہت بڑی چیز چلتی ہوئی جا رہی ہے. وہ انسان تو تھی نہیں, نہ جانور, کچھ عجیب سا وجود تھا. جوں جوں میں اس کے قریب جا رہا تھا وہ اور بڑی نظر آنے لگی. جیسے ہی ہم پل کے درمیان پہنچے بائک نے اچانک جھٹکے لینا شروع کر دی. پہلے ہیڈ لائٹ بند ہوئی, پھر بائک بھی بند ہو گئی. میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ غیر معمولی ہے, مگر دل میں خوف نہیں تھا. میں نے بائک روکی اور قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی. پل کے بیچ میں ہی ہم دونوں بیٹھ گئے. میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی, مگر جہاں تک روشنی جا رہی تھی وہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا آ رہا تھا. میں نے وقت دیکھا, رات کے 2:46 ہو رہے تھے. میں نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی جیسے تراویح میں پڑھتا ہوں. ابھی چند آیات ہی پڑھی تھیں کہ اچانک ایسا لگا جیسے کوئی بہت بھاری چیز ہمارے بالکل قریب سے گزری ہو اور پل کے نیچے جا گری ہو. میں فوراً کھڑا ہوا, کزن کو بائک پر بٹھایا اور بائک سٹارٹ کی. حیرت انگیز طور پر پہلی کک میں بائک سٹارٹ ہو گئی اور ہیڈ لائٹ بھی جل اٹھی. جیسے ہم پل کا آدھا حصہ پار کر کے آگے بڑھے پیچھے سے خوفناک آواز آئی, بچوں ڈرو مت, میں تمہارے ساتھ ہوں, بس جو پڑھ رہے ہو وہ بند کر دو. یہ آواز ہم دونوں نے صاف سنی. میرا کزن سخت خوف زدہ ہو گیا اور مجھ سے لپٹ گیا. میں اسے آگے نہیں بٹھا سکتا تھا کیونکہ وہ لمبا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. اللہ کا شکر ہے وہ ہمیں حفاظت سے ہماری منزل تک لے آیا. جب ہم بازار سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستہ جنگل میں سے گزرتا تھا. میں نے کزن پر آیتیں پڑھ کر دم کیا اور حصار باندھ دیا, پھر خود ہی پڑھتا ہوا بائک چلاتا رہا. ایک جگہ جنگل کے بیچ ایک موڑ آتا ہے جہاں بہت تیز چڑھائی ہے. اسی چڑھائی پر خطرہ محسوس ہوا اور وہی ہوا. چڑھائی پر ایک بوڑھی عورت دکھائی تھی جو کمر سے جھکی ہوئی تھی اور پیٹھ پر بھاری بوجھ اٹھائے نیچے کی طرف آ رہی تھی. میں بائک روک نہیں سکتا تھا کیونکہ چڑھائی تیز تھی. میں نے کزن سے کہا مجھے زور سے پکڑ لو, آنکھیں بند رکھو اور درود پاک پڑھو. میں نے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور پوری رفتار سے اس بوڑھی کے پاس سے گزر گیا. آگے جب میں نے موڑ کاٹا اور بائک سیدھی کی تو یقین کریں آسمان پورا چمگادڑوں سے بھر چکا تھا. میں نے دل میں کہا کہ اب تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, یہ ہمیں نوچ ڈالیں گی. اس لمحے پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا, مگر میں نے آیت الکرسی پڑھنا نہیں چھوڑا. وہ چمگادڑیں ہمارے سروں کے بہت قریب سے گزرتی رہی مگر چھو نہ سکی. اس وقت مجھے خوب احساس ہوا کہ کلام الہی کی طاقت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے. مجھے فخر ہوا میرے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے جو سب سے قیمتی نعمت ہے. جب ہم گھر پہنچے تو میں نے گیٹ پر کھڑے ہو کر خود پر, کزن پر اور بائک پر آیت الکرسی کا دم کیا یہاں تک کہ گیٹ کھل گیا. ہم دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے, گیٹ بند کیا اور میں بائک کھڑی کر کے پیٹرول بند ہی کر رہا تھا کہ اچانک گھر کے باہر سے ایک زوردار چیخ کی آواز آئی. آواز اتنی تیز تھی کہ پورا گھر جاگ گیا. اس بار میں بھی گھبرا گیا اور جیسے ہی اندر آیا بخار چڑھ گیا. 1 ہفتہ اسی حالت میں رہا. ڈرونے خواب آتے رہے مگر میں آیت الکرسی پڑھنا بند نہیں کیا. اس بابرکت کلام کی بدولت ہم زندہ سلامت گھر پہنچے. مجھے افسوس ہوا کہ میں اکیلا نہیں تھا. میرے سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے
کزن کو ساتھ رکھا۔ وہ کسی کی امانت تھا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ آئندہ میں نے طے کیا کہ کبھی بھی کسی کو ساتھ لے کر رات کے سفر پر نہیں نکلوں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا کزن صحیح سلامت رہا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ البتہ میرے دل میں اب بھی کبھی کبھی اس رات کا خوف لوٹ آتا ہے، لیکن میں فوراً قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں اور دل کو سکون مل جاتا۔ یہ تھی میری سچی کہانی جو میں نے اپنی زندگی میں خود دیکھی اور خود جھیلی۔ تو بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور شارٹ سٹوری کی طرف۔ یہ واقعہ اس وقت کا جب میں 9 سال کی تھی، یعنی 2008 کی بات۔ اس وقت میری چھوٹی بہن صرف 4 مہینے کی تھی۔ ایک رات کا وقت تھا، ٹھیک رات کے 3:40 ہو رہے تھے۔ میرے پاپا اس وقت گھر پر نہیں تھے، وہ کام کے سلسلے میں کولکتہ گئے ہوئے تھے۔ اس رات منگل کا دن تھا۔ گھر میں میری امی، میری ننھی بہن، دادا اور دادی موجود تھے۔ میرے دادا اور دادی اوپر دوسری منزل کے کمرے میں سوئے ہوئے تھے اور میں اپنی امی اور بہن کے ساتھ نیچے والے کمرے میں سو رہی تھی۔ رات کے وقت اچانک میری امی کی آنکھ کھل گئی، نے کسی کے پائل کی آواز سنائی تھی۔ گھڑی دیکھی تو وقت 3:40 تھا۔ امی نے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور باہر جھانک کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ کھڑکی کے باہر ایک چڑیل ناچ رہی تھی۔ وہ بالکل کسی نرتکی رقاصہ کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس کے پیروں میں گھنگرو تھے، بدن پر گہرے مرون رنگ کی ناچنے والی ساڑی، گلے میں سونے کا ہار، منگل سوتر، ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، چہرہ لمبا، جسم موٹا اور چوڑا، بالکل کسی انسان جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ امی بتاتی ہیں کہ وہ چڑیل ڈرائنگ روم کے باہر زمین پر کھڑی ہو کر ناچ رہی تھی۔ اس کا ناچنا رک ہی نہیں رہا تھا۔ امی خود تو زیادہ نہیں تھی، مگر انہیں میری اور میری ننھی بہن کے لیے بہت خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ چڑیل ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ امی نے مجھے نہیں جگایا تاکہ میں خوف سے چیخ نہ اٹھوں۔ انہوں نے فوراً قرآن پاک کی 4 کل پڑھ کر مجھ پر، بہن پر اور خود پر دم کیا۔ پھر کھڑکی کے قریب جا کر بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ چڑیل نے قرآن کی آواز سنی تو وہ بھاگی نہیں، بس تھوڑا پیچھے ہٹی اور پھر وہیں ناچتی رہی۔ کچھ دیر بعد مسجد میں فجر کی اذان شروع ہوئی۔ جیسی اذان کی آواز گونجی وہ چڑیل اچانک غائب ہو گئی۔ صبح جب سب جاگے تو امی بہت روئی تھی۔ انہوں نے سارا واقعہ دادا دادی اور گھر والوں کو بتایا۔ اس دن کے بعد سے میں دادی کے ساتھ سونے لگی اور امی، ابو اور میری بہن ایک ساتھ سوتے تھے۔ یہ واقعہ میری امی کے ساتھ پیش آیا اور آج تک وہ رات ہمیں یاد ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ امید ہے آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کو نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا کہ آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری سٹوریز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہا کریں گے۔ اور آپ نے اگر تک یہ 2 سٹوری ابھی تک نہیں سنی تو جا کر لازمی سنیے گا، آپ کو ڈرا کے رکھ دیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ